السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جولائی کی 2 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ دوحہ میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ تکنیکی مذاکرات کا ایک اور دور مکمل ہو گیا، جس میں دونوں فریقوں نے عبوری مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اگرچہ مذاکرات کے اختتام پر کسی بڑی پیش رفت یا مستقل امن معاہدے کا اعلان نہیں کیا گیا، تاہم بعض اہم معاملات پر پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایران کے نائب وزیر اعظم کاظم غریب آبادی کے مطابق فریقین نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں کی رپورٹنگ اور ان کے اندراج کے لیے ایک رابطہ چینل قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے، جسے جلد فعال کر دیا جائے گا۔ غریب آبادی نے بتایا کہ مذاکرات کے پہلے اجلاس میں امریکہ کی جانب سے مبینہ معاہدہ خلاف ورزیوں پر گفتگو ہوئی، جبکہ دوسرے اجلاس میں ایران کے منجمد $6 ارب کے فنڈز کی جزوی رہائی سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ قطری حکام اور مرکزی بینک کے نمائندوں کے ساتھ بھی ان فنڈز کے استعمال کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر نے مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی آخری رسومات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جلد منعقد ہوگا۔ ادھر پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستانی اور قطری ثالثوں نے دوحہ میں ایرانی اور امریکی مذاکرات کاروں سے الگ الگ ملاقاتیں کیں، جن میں مفاہمتی یادداشت سے متعلق معاملات پر پیش رفت ہوئی۔ ترجمان نے بتایا کہ فریقین نے آنے والے دنوں میں مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے آبنائے ہرمز میں کسی بھی امریکی مداخلت پر سخت رد عمل کی وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے کسی بھی اقدام کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران نے اسرائیل کی جانب سے مجتبی خامنہ ای کے خلاف حالیہ دھمکی کو ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ بدھ کے روز دوحہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر سے ملاقات کی، جس سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی بمباری سے متاثرہ جوہری تنصیبات کا معائنہ کسی بھی بین الاقوامی ادارے کو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکرات کار محمد باقر باقیلاف نے کہا ہے کہ جن جوہری تنصیبات کو حالیہ حملوں میں نقصان پہنچا، ان تک کسی کو رسائی نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے ایرانی اسٹوڈنٹ نیوز نیٹ ورک سے گفتگو میں بتایا کہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو ایران میں صرف 2 مقامات، جن میں بوشہر جوہری بجلی گھر بھی شامل ہے، تک محدود رسائی حاصل ہے اور ایران اسی دائرہ کار کا پابند ہے۔ دوسری جانب بحرین میں امریکی سینٹرل کمانڈ کی میزبانی میں مشرق وسطیٰ کے 12 ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام کا علاقائی سیکیورٹی اجلاس منعقد ہوا، جس میں خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال، دفاعی تعاون اور آبنائے ہرمز میں بلا رکاوٹ تجارتی سرگرمیوں کے تسلسل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں امریکہ، سعودی عرب، قطر، عمان، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سینٹکام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے پرعزم ہے اور جدید فضائی اور میزائل دفاعی نظام کے ذریعے مشرق وسطیٰ کے دفاع کو مضبوط بنا رہا ہے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیلی وزیر دفاع کے حالیہ بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی کارروائیاں رکوانے کے پابند ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل امریکی ہدایات کو نظر انداز کرتا ہے تو ایران مؤثر جواب دے گا، جبکہ ایرانی عوام یا قیادت کے خلاف کسی بھی دھمکی کا فوری
اور بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر رات گئے بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جن میں کم از کم 18 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ حملے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے روس کے ممکنہ بڑے حملے کی وارننگ کے چند گھنٹے بعد کیے گئے۔ یوکرین کی ایمرجنسی سروسز کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 90 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کیف کی فوجی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں کم از کم 2 بچے بھی شامل ہیں اور شہر بھر میں 3 درجن سے زائد مقامات کو نقصان پہنچا ہے۔ کیف کے میئر ویٹالی کلیٹسکو کے مطابق ایک روسی بیلسٹک میزائل رہائشی اپارٹمنٹس کی عمارت سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں عمارت کی 6 منزلیں جزوی طور پر منہدم ہو گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ دارالحکومت کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں کا بیک وقت سامنا کرنا پڑا۔ یوکرین کی فضائیہ کے مطابق روس نے رات بھر 74 میزائل اور 496 ڈرون داغے۔ فضائی دفاعی نظام نے 48 میزائل اور 476 ڈرون مار گرائے یا ناکارہ بنا دیے، تاہم 25 بیلسٹک میزائل اور 12 ڈرون مختلف مقامات کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے، جس سے کم از کم 33 مقامات متاثر ہوئے۔ یوکرینی حکام نے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے کا جواب دیا جائے گا۔ اور اب پاکستان سے کچھ خبریں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے تقریباً 6 سال کے وقفے کے بعد لاہور اور مانچسٹر کے درمیان براہ راست پروازوں کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی پرواز PK 709 جمعرات کو 325 مسافروں کو لے کر لاہور سے مانچسٹر روانہ ہوئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں PIA کے چیف آپریٹنگ آفیسر خرم مشتاق نے مسافروں کو رخصت کیا۔ قومی ایئر لائن کے مطابق اس روٹ کی بحالی سے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان عوامی روابط اور سفری سہولتوں کو فروغ ملے گا۔ PIA اب مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 5 پروازیں آپریٹ کرے گی، جن میں اسلام آباد سے 4 جبکہ لاہور سے 1 براہ راست پرواز شامل ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں ایک گھر پر مبینہ کوڈ کاپٹر ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ تحصیل مامند کے علاقے ڈماڈولا کے قریب پیش آیا۔ مامند سرکل کے DSP سید الرحمان نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے کے ذمہ دار عناصر کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ حالیہ مہینوں میں باجوڑ میں مشتبہ ڈرون حملوں کے متعدد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ چند روز قبل بھی ایک مبینہ ڈرون حملے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی تھی۔ ادھر فیفا ورلڈ کپ میں میزبان میکسیکو کی 40 برس بعد کوارٹر فائنل میں رسائی کی خوشیاں اس وقت سوگ میں بدل گئیں جب جشن کے دوران بھگدڑ مچنے سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ میکسیکو نے ایکویڈور کو 2-0 سے شکست دے کر 4 دہائیوں بعد ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی، جس کے بعد ملک بھر میں جشن کا آغاز ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دارالحکومت سمیت مختلف شہروں میں 10 لاکھ سے زائد شائقین سڑکوں پر نکل آئے، جبکہ میکسیکو سٹی کے معروف مقام اینجل آف انڈیپینڈنس پر ہزاروں افراد جمع ہو گئے۔ جشن کے دوران آتش بازی اور ہجوم کے باعث اچانک بھگدڑ مچ گئی، جس سے متعدد افراد بے ہوش ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے متاثرین کو فوری طبی امداد اور CPR فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کیا، تاہم 3 افراد دم گھٹنے کے باعث جاں بر نہ ہو سکے۔ اور اب فیفا ورلڈ کپ کی صورتحال۔ فیفا ورلڈ کپ سن 2026 تینوں میزبان ٹیمیں پری کوارٹر فائنل میں اور بیلجیم کی ڈرامائی فتح۔ فیفا ورلڈ کپ سن 2026 میں شریک تینوں میزبان ٹیمیں امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا ناک آؤٹ مرحلہ عبور کرتے ہوئے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ 3 ممالک کے مشترکہ میزبانی میں جاری میگا ایونٹ میں اب تک راؤنڈ آف
32 کے مقابلوں کے بعد 10 ٹیمیں پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں، جبکہ مزید 6 ٹیموں کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے شکست دے کر اگلے مرحلے میں جگہ بنانے والی پہلی میزبان ٹیم ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ میکسیکو نے ایکویڈور کو 2-0 سے ہرا کر 40 برس بعد پری کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کی، جبکہ امریکہ نے بوسنیا کو 2-0 سے شکست دے کر آخری 16 ٹیموں میں جگہ بنائی۔ دوسری جانب راؤنڈ آف 32 کے ایک سنسنی خیز مقابلے میں بیلجیم نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے سینیگال کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ سینیگال نے حبیب دیار اور اسماعیل سارکے کے گولز کی بدولت 2 گول کی برتری حاصل کر رکھی تھی، جو مقررہ وقت کے اختتام سے چند منٹ پہلے تک برقرار رہی۔ تاہم بیلجیم نے آخری لمحات میں زبردست واپسی کی۔ متبادل کھلاڑی رومیلو لوکاکو نے 86ویں منٹ میں پہلا گول اسکور کیا، جبکہ صرف 3 منٹ بعد یوری تیلمانس نے ہیڈر کے ذریعے اسکور برابر کر دیا، جس کے بعد میچ اضافی وقت میں داخل ہو گیا۔ اضافی وقت کے اختتامی لمحات میں VAR جائزے کے بعد بیلجیم کو پینلٹی ملی، جس پر سینیگال کے کھلاڑیوں نے احتجاج کیا۔ بیلجیم نے پینلٹی پر فیصلہ کن گول اسکور کر کے 3-2 سے کامیابی حاصل کی اور اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔